بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی تبلیغ کرنا، دین کی بات کو آگے پہنچانا، یہ تمام مسلمانوں پر ذمہ داری ہے۔ اگر تمام مسلمان ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہو جائیں گے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے ہو جائیں گے اور بری باتوں سے روکنے والے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی یہ کہ معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ جو سوشل میڈیا سے جو ہے وہ علماء کرام کو دور کر دیا گیا ہے، حکومت سے دور کر دیا گیا ہے، سیاست سے دور کر دیا گیا ہے، پولیس سے دور کر دیا گیا ہے، فوج سے دور کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام اداروں میں دین نہیں آ رہا ہے۔ تو دین آنے کا سبب اب یہی ہے کہ سوشل میڈیا بھی دیندار لوگ سنبھالیں، فوج میں بھی دیندار لوگ جائیں، پولیس میں بھی دیندار لوگ جائیں، سیاست میں بھی دیندار لوگ جائیں، تو پھر ہی جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ حکمران آپ کے جو ہے آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ شریعت نافذ کریں یا دین نافذ کریں۔ سیاسی جماعت آپ ووٹ دو ایسے دہری سیاسی جماعتوں کو جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی اعتبار نہ ہو۔ بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، میں نام یہاں پہ لینا نہیں چاہتا، کہ جن کو جو ہے مرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ زندہ ہونے کا بھی اعتبار نہیں ہے، جو ٹوٹلی دہری ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو پھر کیسے ہم لوگ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اسلام ہے؟ ابھی الیکشن کی آمد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا، ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی الیکشن جو ہے ٹوٹلی ڈرامہ ہوتا ہے، ٹوٹلی جو ہے کاغذوں پہ سب جو بن جاتی ہے، حکومتیں بن جاتی ہیں اور سب ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو دیندار جو فکر میں لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ سیٹیں ملتی ہیں، ان کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جلسے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ دوسری سیاسی جماعتیں اگر وہ آگے آ جاتی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا شاید یہ کہ کوئی فرشتے ان کو ووٹ ڈال جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہے کہ تمام چیزوں میں اپنے آپ کو آگے لانے والے بن جائے کہ اب میں تو حال یہ دیکھتا ہوں کہ مساجد میں وہ جو ریٹائر ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر گھر میں اپنے جو ہے نا بوال مچایا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے آفسز میں جو ہے نا لڑائی کری، پھر آخر میں بڑھاپے میں آ کر وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے نا حکمرانی چلا رہے ہوتے ہیں، وہاں کے امام کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، مؤذن کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، مؤذنوں کی تنخواہیں جو ہے اور اماموں کی تنخواہیں جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، لیکن بیچارے 24 گھنٹے بانڈ ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے آپ کو مؤذن اگر آپ بولیں بجائے 2 منٹ کی اذان دے رہا ہے، 2.5 منٹ کی اذان دے رہا ہے، لیکن وہ باؤنڈ ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا بیچارہ۔ جس طرح سے آپ اپنے جہاں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے جا سکتے ہیں، وہ بیچارہ باؤنڈ ہے۔ امام اسی طرح سے باؤنڈ ہے، 5 وقت کا خادم بیچارہ جو ہے وہ اتنا 24 گھنٹے پورے ٹائم جو ہے وہ مسجد میں رہ رہا ہے، صاف ستھرائی کر رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تنخواہ بالکل وہ ہے۔ اگر وہ بیچارہ کچھ لے لے یا کچھ ہلکی سی ترقی کر لے، اچھی اسکوٹر لے لے، نئی اسکوٹر لے لے، تو لوگ اس کے دشمن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ دینداری جو ہے لوگ کس طرح سے جو ہے وہ تمام اس میں آ جائیں تو تبھی ہی دین نافذ ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے ججز آئے جنہوں نے جو ہے وہ بل بورڈ پہ فحش تصویریں وغیرہ تروائی، ساری چیزیں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار اگر اوپر آئے تو انہوں نے آرڈر دیا کہ اوپر ہی بغیرت بیٹھے ہوں گے، تمام دین والے جو ہے دیندار لوگ جو ہے وہ پیچھے رہیں گے، بولے نہیں ہم نے حکومت نہیں کرنی۔ ایون یہ کہ مسجد میں بھی حکومت نہیں ہے مولویوں کی، جو ایک دکا مساجد ہیں جو علماء کرام نے خود سے بنوائی ہیں، بس وہاں پر جو ہے بیچاروں کی چلتی ہے، باقی جو ہے اور جگہ جو ہے وہ بڈھے خوسٹ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے بزرگ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو فتنہ فساد ہی مناتے ہیں، اور وہ اس کو مسجد کو بھی آفس کی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ امام کو لا کر کبھی بھی بےعزت کر دیں، کبھی بھی مؤذن کو بلا کے بےعزت کر دیں، کبھی بھی جو ہے وہ خادم کو بےعزت کر دیں، اور خادم کو بےعزت کرنے کا سلسلہ تو پنکھا نہ چلانے پر جو وہ بھی بیچارے کو جو نا جو لوگ ہوتے ہیں وہ بےعزت کر دیتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں تو نئی نئی باتیں پھیلنا شروع وہ کرا دی ہیں کہ مساجد میں بچوں کو بھیجو، بچے شرارت کریں تو کچھ نہ کہو ان کو۔ بھائی عجیب بات ہے بھائی، کہاں سے لائے ہو، کسے سے اٹھا کے لائے ہو؟ حالانکہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، امام صاحب ہمارے بیان کر رہے تھے کہ پاگلوں سے اور بچوں سے اپنی مساجد کو بتاؤ، اور 7 سال کے بعد جو ہے 7 سال 8 سال 9 سال کے بعد جو ہے وہ مساجد میں بچوں کو بھیجے، تاکہ نا وہ وہاں پہ کوئی گند نہ کر دیں، کوئی دوسری چیز نہ کر دیں،
اور وہی ہوتا ہے کہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے بچے خود کھیل رہے کود رہے ہوتے ہو. اچھا چھوٹے بچوں کو منع نہیں کیا بڑے میں سے، تو ترکی والا حال چاہتا ہے یہاں پہ بھی نا. ترکی میں جو ہے وہ ایک مسجد میں بیچارے نے ایک مسلمان نے جو ہے وہ بتا کے بھیجا کہ جمعے کا خطاب ہو رہا تھا، 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، صرف 4 لوگ پورے مسجد میں ان کا بیان سن رہے تھے، باقی پیچھے میلا ٹھیلا لگا ہوا تھا. کیونکہ وہ یہ ماحول چاہتے ہیں، یہی ماحول چاہتے ہیں لبرل ٹائپ کے لوگ، کہ اگر مسجد میں بھی ایسا ماحول بن جائے کہ وہاں پہ میلے ٹھیلے لگ جائیں. عورتیں جو ہے نا مسجد میں جناب نیم بھرنا گھوم رہی تھی، ترکی کی مسجد جہاں پہ آپ جو ہے پہلے کافی عرصہ ہو گیا تھا کام چلا گیا، لیکن دوبارہ آنا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی پورا اتنا اس طرح سے نہیں ہوا. تو وہ مساجد کا حال بھی جو ہے نا اس طرح سے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 4 بندے جو ہے وہ خطاب سن رہے ہوں اور باقی جو ہے نا مسجد کے باہر جو ہے نا تفریح کر رہے ہوں. ابھی تراویح میں یہ حالت دیکھتا ہوں بچوں کی کہ بالغ بچے، جوان بچے جن میں سمجھدار ہوتی ہے، پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لڑ بھی رہے ہوتے ہیں. ایون یہ کہ لڑائیاں ہوئی ہیں پورے وہاں سے مسجد کو، پورے محلے کی جا کر بیل بجانا. یہ شرارتوں کا یہ مطلب تھوڑی کہ پورے محلے کی بیل بجانا، لڑنا. آگے تراویح ہو رہی ہے، مسجد کا جو ہے نا پورے چاروں طرف کا راؤنڈ مارنا، ایک دوسرے کو مارنا، گالیاں دینا. ایون یہ کہ یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں سب دیکھا بچے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پھر جو ہے نا یہ گالیاں بک رہے ہیں. اور ایون یہ کہ پھر ان کے ماں باپ بھی اس میں کود کر پھر وہ لڑائیاں فساد پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب چیزیں سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ پتہ نہیں کون کون کیا کیا یہ بہکانا شروع کر دیں کہ جہنم سے نہیں ڈراؤ، دوزخ وہ جنت کا جو ہے نا شوق نہیں دلاؤ. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کری ہیں. دوزخ سے ڈرایا ہے، جنت کا شوق دلایا ہے کہ بھائی انسان کی فطرت کے مطابق جو ہے. قرآن میں جب یہ بیان کرنے کا بولا تو آپ کو علماء کرام تو کھول کھول کے بیان کریں گے، بتائیں گے کہ بھائی کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. تو یہ کہ یہاں پر جو ہے ابھی نماز کا سلسلہ جو ہے وہ میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں. یہ دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں، میں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ حکمرانوں کو، کہ حکمران خود ہی اگر وہ ہوگا دیندار ہوگا تو وہ کچھ دینداری کے بارے میں سوچے گا کہ عوام جو ہے وہ، اگر آپ کو پتہ چلا کہ کرونا آ گیا تو کس طرح سے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اقدامات کیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان حکمران کو تو یہ سمجھ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے، پھر وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. اس آگ سے بچنے کی کیا تیاری کرے گی؟ اس آگ کا باعث اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور اس سے سب سے بیسک چیز ہے نماز. نماز جو ہے وہ کسی حال معاف نہیں ہے. نماز کے بارے میں تھوڑی ایک دو حدیثیں جو ہے ہمارے بڑوں نے بولا ہے کہ فضائل اعمال سے پڑھ لیا کرے. سب سے بہترین کتاب فضائل اعمال. یہ تو کہتے ہیں کہ ماحول سے جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ کہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، علماء کرام بیانات کرتے ہیں، تو ان میں سنا کریں. دیکھیں یہ اتنے قیمتی چیزیں ہیں آج کل جو ہے نیٹ پر آپ سن رہے ہیں کہ اتنے لاکھ مل جاتے ہیں، اتنے لاکھ مل جاتے ہیں. یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے بہتر ہے اگر قیامت والے دن آپ جہنم کی آنکھ سے بچتے ہوئے جنت میں جانے والے بن جائیں تو وہ کروڑوں خربوں اور اربوں سے کتنا بڑا ہے. تو اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. جو علماء کرام جو بیانات دے رہے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں خربوں کے ہیں. آپ کو اندازہ جب آنکھ بند کر کے بند ہو جانے کے بعد ہوگا تو اس وقت اندازہ کیا ہوا کہ ٹرین جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ ہاں ابھی پہلے آ جانا چاہیے تھا، تو جب احساس کیا ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ بیانات جو اللہ تعالیٰ جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں، جو آپ کو تبلیغی جماعت والے جا جا کے آپ کے واسطے دے رہے ہیں کہ آپ کو خدا را کس طرح سے نمازی بن جاؤ، تو وہ کتنا بڑا آپ پہ احسان کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے. ایک دو حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی اور بات. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے. دیکھیں سب سے بہترین ہے کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو آپ نفل پڑھیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ثابت ہے. ایک عالم یہی بیان کہہ رہے تھے، بولے تھے اگر کسی کو ہم بولیں کہ بھائی نفل ثابت ہے، سیدھی سیدھی چیز اگر بتائیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر اس کو ہم بولے ایک ٹانگ پہ سمندر میں جا کر 12:13 پر آپ جو ہے نا یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کریں گے تو وہ بولے گا وہ بڑے پہنچی ہوئی چیز ہے. بڑے اسلام میں تو سیدھے سیدھے یہ نبی کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اگر بادل چھا جاتے تھے یا کچھ بھی ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام جو ہے وہ نفل پڑھتے تھے اور سیدھی سی
بات جو اسلام کو سمجھ میں نہیں آتی، جو الٹے سیدھے جو عمل بتا رہا ہے اس کو پہنچاؤ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نبی کا طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کوئی بھی مولا اس کے لیے نفل مانے اور نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھنے والا بنائے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد میں تشریف فرما تھے، میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شانو اس دن جو گناہ چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے اور وہ گناہ جو اس کے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا۔ اور یہ دیکھیں جو معاف کرنے کے جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ نماز کے بغیر کوئی چیز، اگر آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں کوئی آپ کا بیکار ہے کہ نماز آپ نہیں پڑھ رہا تو کوئی آپ کا وظیفہ کام نہیں، اللہ قبول کرے اگر، کیونکہ سب سے پہلے چیز نماز ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، وہ جاگنے والی راتوں میں جو ہے وہ شوق میں سے ہم نے جاگنے والی راتیں بنایا ہے، اس میں بیٹھ کر نافل پڑھتے ہیں صرف، تو اس سے آپ کا کوئی وہ نہیں ہوگا۔ نوافل سے وہ ہے کہ آپ قضاء عمری پڑھیں، علماء کرام کہتے ہیں قضاء عمری معاف نہیں ہوگی کسی طرح سے۔ نفل پڑھ چھوڑ کر آپ جو ہے اپنی نمازیں جو ہے جب سے آپ بالغ ہوا ہے، جب سے جو ہے نا نماز کا سوال ہوگا، نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں تو اتنی سخت جو ہے نا فتوے ہیں، اب تو لوگ جو ہے نا وہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ اس کو بولتے ہیں کہ اللہ سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی خود بتایا، جہنم کا ذکر کیا ہے اور جہنم کا ذکر کیا، جنت کے شوق بھی دلایا، تو وہ ہم مسلمانوں کا بھی یہی کام ہے کہ ہم جو ہے نا یہ دونوں چیزیں بتائیں کہ بھائی اگر یہ چیز کرو گے تو اس کا فائدہ ہے، یہی فلاح پاؤ گے، اگر یہ چیز نہیں کرو گے تو اس کا نقصان ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس کا نفع اور نقصان دونوں کو رکھا جاتا ہے، دونوں کو بتایا جاتا ہے، تو پھر کہیں جا کے جو ہے نا کچھ وہ ہوتا ہے۔ تو اتنی سخت وعیدیں جہاں چار ائمہ کرام میں ان میں ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قید کر دو، ایک ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جب تک قید رکھو، اس کی خوب ٹھکائی لگاؤ جب تک جو نمازی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ نماز کا جو ہے نا، نماز کے بغیر جو ہے نا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمان، یہ سب میں بزرگان کے آپ کو اقوال سنا رہا ہوں کہ وہ چیز ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا سب سے پہلے چیز۔ اچھا لوگ یہ کہ اب بڑے عجیب جو ہے نا لوگوں نے بہانے بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا، اور مولوی صاحب کو برا کہہ رہا ہے، بولا گالیاں کہہ رہا ہے، میں نے کہا اللہ میں کو جواب دے دو کہ وہ فلانا مولوی تھا، بھائی تم سے تو تمہاری نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ مولوی برا ہے تو اس کے جو ہے وہ اپنا جواب دے خود ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا تو شاید کم از کم نماز کا اس کا سوال لاؤ، اللہ کی صحیح نیت سے پڑھ لاؤ۔ نیت ہر عمل کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نیت پہ رکھا ہے، نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ نبی نے اللہ تعالیٰ نے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ دیکھو میری عبادت کرنی ہے وہ ایسے کرنی ہے، اور صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے۔ یہ بھی ایک کہ آپ نے ٹیچر نے پڑھایا تو استاد شاگردوں سے سیکھا اور شاگردوں نے عمل کر کے دکھایا، تو اس کو بھی ہم پیچھے بالکل نہیں رکھ سکتے کہ نبی نے جو عمل کیا تو صحابہ نے اس پر منوعاً عمل کیا، ایک ہم ایک چیز، ایک ہم ایک سنت نبی کی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اس کا حق ادا کیا۔ ایون یہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات اگر مسکرا کر فرمائے تو صحابہ نے اسی طرح سے مسکرا کر فرمایا۔ ایک حدیث جس کا مفہوم، جس میں ٹہنی اگر ہلا کر بتایا، ٹہنی کے پتے گرا کے دکھایا تو صحابہ کرام نے بالکل اسی طرح سے ہلا کر بتایا، تو صحابہ کی زندگی کو بھی ہم جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ڈال سکتے، پس نہیں ڈال سکتے۔ نبی کا طریقہ اللہ کو راضی کرنا، اچھا جو بھی کام ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، وہ عمل نبی کی زندگی سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کی، پھر اس کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل کیا، تو وہی زندگی اگر ہم گزاریں گے، اس کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان، اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو لہٰذا ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ پڑھیں، نماز پڑھیں۔ آپ چلے جائیں سعودی عرب، مختلف اس کے ہیں لیکن سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھیں آپ 5 ٹائم کی، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں کریں، اور اس کے بعد اگر آپ اختلاف ہے تو یہ اختلاف قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تبھی یہ اختلاف ختم ہوں گے، لیکن آپ اس کو بہانہ بنا کر نماز آپ پر کسی حال بھی معاف نہیں ہے۔ نماز آپ جس طرح
بھی آئے آپ نے نماز جو ہے وہ 5 ٹائم کی پڑھنی ہے. پتہ نہیں کیا ذہن میں آ گیا ہے لوگوں کے، کیا کون سا شیطان کو کون سے وسوسے سکھاتا ہے کہ کب پڑھ لیں گے، کس وقت پڑھ لیں گے، کرتے 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 بولے سیٹ ہو جائیں گے. ایک عالم یہ فرما رہے تھے کہ سیٹ ہو جائیں گے، بولے سیٹ تو آخر میں قبر میں لٹا کر کروٹ دے کر بولتے ہیں کہ سیٹ ہے، اب سیٹ ہے، بولتے ہیں ہاں اب سیٹ ہے. پھر وہاں جا کے جو نا وہ جواب دینا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قیامت میں بالکل اندھیرا ہوگا، لوگ یہاں کے عمل سے حافظوں کا چہرہ جو ہے نا چمک رہا ہوگا، نمازیوں کی جو ہے نا وہ وضو کی جگہیں چمک رہی ہوں گی، تو اس وقت یہ روشنی کام آئے گی. تو یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنے والے کس طرح سمجھ جائیں. آخر میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ میں فوٹیج وغیرہ کو جب فی الحال نہیں لگا رہا ہوں، تو یہ کہ ان کے لیے ہم سب سے بہترین یہ کہ ان کے لیے چندہ دیں، اور یہ اسرائیلی پروڈکٹ کی جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. اور میں مسلمانوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ کسی طرح یہ KFC اور میک ڈونلڈ وغیرہ کے اس میں جو ہے ساتھ میں اس کے مقابلے میں کوئی ایسا برگر، کوئی ایسی اسی کوالٹی بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں، اسی کوالٹی کا کوئی برگر لائیں، تاکہ نہ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، مانا کہ ان کی کوالٹی اچھی ہے، تو اب مسلمانوں کے پاس موقع ہے کہ وہ اس کی کوالٹی میں اچھی کوالٹی لائیں. دکانداروں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھی کوالٹی رکھیں، ان کا بائیکاٹ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے حق میں وہ بنائے گا، ہمارا حشر بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا. تو آخر میں انشاءاللہ یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کروں گا. شاید اجتماع بھی آ رہا ہے شاید اس مہینے کے آخر میں، تو اس میں بھی جو ہے اپنی مسجد کے مطابق جو ہے ترتیب ہے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کو دیکھیں، اور برے لوگوں سے بچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.